بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم مملوک سلطنت کی تاریخ کو پیش کر رہے ہیں، جو قرون وسطی کی اسلامی دنیا میں ابھرنے والی ایک منفرد سیاسی ہستی تھی۔ مملوک اصل میں غلام سپاہی ایک ایسے حکمران طبقے میں تبدیل ہو گئے جس نے مصری لورڈان کی تاریخ کو تشکیل دیا۔ ہم ان کی فوجی صلاحیتوں اور تعمیراتی کامیابیوں اور سماجی اور سیاسی حرکات پر بات کریں گے جنہوں نے ان کے دور حکومت کی تعریف کی۔ براہ کرم مکمل ویڈیو کو دیکھیں اور اس جامع جائزہ میں مملوک سلطنت کے پائیدار عرص و رسوخ کو جانیں۔ تو بہنوں بھائیوں بزرگوں، مملوک سلطنت، جسے مملوک مصر یا مملوک سلطنت بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی ریاست تھی جس نے مصر، لیونٹ اور حجاز پر 13ویں صدی کے وسط سے 16ویں صدی کے اوائل تک حکومت کی۔ اس پر مملوک آزاد غلام سپاہیوں کی ایک فوجی ذات کی حکومت تھی جس کی سربراہی ایک سلطان کرتے تھی۔ سلطنت 1250 میں مصر میں ایوبی خاندان کے خاتمے کے ساتھ قائم ہوئی تھی اور اسے 1517 میں سلطنت عثمانیہ نے فتح کیا تھا۔ مملوک کی تاریخ کو عام طور پر ترک یا بحری دور 1250 سے 1382 اور سرکاسی یا برجی دور 1382 میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان متعلقہ ادوار کے دوران حکمران مملوکوں کی غالب نسل یا کور کے بعد کہا جاتا ہے۔ سلطنت کے پہلے حکمرانوں کا تعلق ایوبی سلطان الصلح ایوب کی مملوک رجمنٹوں سے تھا، جنہوں نے 1250 میں اپنے جانشین سے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایوبیوں کی شامی سلطنتوں پر فتح یا تسلط حاصل کیا۔ 13ویں صدی کے آخر تک الاشرف، خلیل اور ببرس کلوان سلطنتوں کی کوشش سے انہوں نے صلیبی ریاستوں کو فتح کیا، مغوریہ، حجاز اور جنوبی اناطولیہ تک پھیل گیا۔ اس کے بعد سلطان نے النصیر محمد کے تیسرے دور حکومت میں استحکام اور خوشحالی کا ایک طویل عرصہ تجربہ کیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے بیٹوں کی جانشینی کی خصوصیات والے اندرونی جھگڑوں کو راستہ دیا جائے، جب حقیقی اقتدار اعلیٰ امیروں کے پاس تھا تو ایسے ہی ایک امیر یرکوک نے 1382 میں سلطان کا تختہ الٹ دیا اور پھر 1390 میں برچی حکومت کا افتتاح کیا۔ غیر ملکی حملوں، قبائلی بغاوتوں اور قدرتی آفات کو بھی اس کی وجہ بنی۔ مملوک کا اختیار اس کے جانشینوں کے ماتحت ختم ہو گیا اور ریاست ایک طویل عرصے تک مالی پریشانیوں میں داخل ہو گئی۔ سلطان باربیس کے دور حکم میں خزانے کو بھرنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی، خاص طور پر یورپ کے ساتھ تجارت پر اجارہ داری اور دیہی علاقوں میں ٹیکس مہمات۔ مملوک سلطنت ایک جدی تاریخی اصلاح ہے۔ بحری مملوک کے دور عربی زرائع خاندان کی دولت الترک یا دولت الترک کہتے ہیں۔ برجی کی حکمرانی کے دوران اسے سرکسیوں کی ریاست دولت جراکسیا بھی کہا جاتا ہے۔ ان ناموں نے حکمرانوں کے نسلی اصلیت پر زور دیا اور مملوک مصنفین نے واضح طور پر غلاموں کے طور پر ان کی حیثیت کو اجاگر نہیں کیا۔ سوائے سرکسین دور کے نادر مواقع کے مملوک ایک آزاد شدہ غلام تھے جو غلام یا گھریلو غلام سے ممتاز تھا۔ مارشل آرٹس، عدالتی ادب اور اسلامی علوم کی مکمل تربیت کے بعد ان غلاموں کو آزاد کر دیا گیا، لیکن ان سے توقع کی گئی کہ وہ اپنے آقا کے وفادار رہیں گے اور اپنے گھر والوں کی خدمت کریں گے۔ مملوکوں نے کم سے کم 9ویں صدی سے شام اور مصر میں فوجی ساز و سامان کا حصہ بنا۔ مصر اور شام میں تلوین اور اکشید خاندانوں کے طور پر حکومت کرنے والے خاندان بنے گئے۔ مملوک رجمنٹ نے 12ویں صدی کے آخر اور 13ویں صدی کے اوائل میں
ایوبی حکومت کے تحت مصر کی فوج کی ریڑھ کی ہڈی کی تشکیل کی، جس کا آغاز پہلے ایوبی سلطان صلاح الدین کے دور میں ہوا، جس نے فاطمی خلافت کی سیاہ افریقی پیادہ فوج کی جگہ مملوکوں کو تیار کیا تھا۔ ایوبی سلطان اور اعلیٰ عہدیدار امیر کے پاس ایک نجی مملوک دستہ ہوتا تھا۔ ایوبیوں کی خدمت میں زیادہ تر مملوک وسطی ایشیا کے نسلی کیچا ترک تھے، جو خدمت میں داخل ہونے کے بعد سنی اسلام میں تبدیل ہو گئے اور عربی زبان سکھائی۔ مملوک اپنے آقا کے لیے بہت زیادہ پابند تھے، جیسے وہ اکثر باپ کہتے تھے، اور بدلے میں ان کے ساتھ غلاموں سے زیادہ رشتہ دار سے سلوک کیا جاتا تھا۔ آزاد پیدا ہونا۔ شام، مصر اور عرب سے 1229 تک اپنے والد سلطان کامل کی غیر موجودگی میں مصر کے نائب وائسرائے کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان مملوکوں کو ان کے آقا کے بعد صلیہ وال صالح کہا جاتا تھا۔ آل صالح 1240 میں مصر کا سلطان بنا اور اس کے الحاق کے بعد اس نے اپنے مملوکوں کی ایک بڑی تعداد کو منتشر اور ترقی دی۔ انہوں نے اپنے پیشراؤں کے امیروں سے ضبط شدہ اعتقادات کے ذریعے فراہم کیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ اس نے مصر میں ایک وفادار نیم فوجی ساز و سامان تشکیل دیا۔ جو اتنا غالب تھا کہ ہم اثر کو سلائی زدہ کے طور پر دیکھتے تھے، جبکہ مورخ اسفین کا دعویٰ ہے کہ سالہ کی ریاست پر بڑھتے ہوئے غلبے نے سالہ کو ان کی وفاداری کی وجہ سے ذاتی طور پر خطرہ نہیں بنایا۔ کلفورڈ کا خیال ہے کہ سالہ کا خود مختار ایسی وفادار سے کم تھے۔ کل ہم مملوکوں کا اقتدار میں آنا اور ایوبیوں کے ساتھ تنازع بیان کریں گے، تو کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔